اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کامل توجہ سے جمعہ ادا کرنے والا شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہفتے کے گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ بتلایا ہے، مگر یہ معافی بھی اسے ملے گی جو مسجد میں چل کے آئے گا۔ دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ کے جو آدمی 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے آدھا یا پونا گھنٹہ نکال کے محبت و خلوص اور کامل توجہ سے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں: ان سلمان الفارسی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یغتسل رجل یوم الجمعہ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُورِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمُسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہو صفائی کرے اور تیل لگائے، پھر خوشبو لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو مسجد میں آئے اور پہلے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں ہے پڑھے، یعنی سنت، نوافل، اور جب امام خطبہ پڑھتا ہے اس وقت خاموش رہے تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ درج ذیل آداب کا بھی پتہ چلا۔ آدمی کو فضیلت کے حصول کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، خطبہ جمعہ کو نہایت خاموشی اور توجہ سے سنے، نہ صفوں کے تنکوں سے کھیلے اور نہ اپنے ساتھی سے بات چیت کرے اور نہ ہی خطیب کی باتوں پر تبصرہ کرنے کے لیے ساتھی سے گفتگو کرے۔ جمعہ کے دن تیل، خوشبو اور مسواک کا انتظام کرتے ہوئے اپنے جسم کی بھی اچھی طرح صفائی کرے اور صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرے۔ مسجد میں آئے تو پہلے سے موجود لوگوں کے نہ تو درمیان گھسے اور نہ ہی ان کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھے۔ مذکور آداب کا خیال رکھتے ہوئے صرف 1 گھنٹہ رب کے گھر میں حاضری سے ہفتہ بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ماہل بے کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں۔ ہم تو ماہل بے کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے کوئی، راہو راہ منزل ہی نہیں۔ کتنا کوتاہ ہے انسان کہ گناہوں کی گٹھری پھینکنے کے لیے اور اپنے جسم سے گناہوں کی گرد کو صاف کروانے کے لیے اس کے پاس ہفتہ کے دوران آدھا گھنٹہ وقت بھی نہیں۔ سابقہ روایت میں تو 1 ہفتہ کے گناہوں کی معافی کا ذکر تھا، جبکہ معاملہ ہفتے سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من توضن فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعہ واستمع وانصت غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ وزیادۃ 3 ایام ومن مس الحصى فقد لغا۔ جس کسی نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے آیا، توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، مزید 3 دن کے اور گناہ معاف ہو گئے، اور جو کنکریوں سے کھیلا اس نے ثواب کو ضائع کر لیا۔ معلوم ہوا کہ جمعہ ادا کرنا صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی جمعہ ادا نہ کرے تو نہ صرف یہ گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بندہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ہم 2 روایات درج کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کے بارے میں بلا عذر شرعی کوتاہی کرنے والے کے بارے میں فرمایا: لقد ہممت ان امر رجلا یصلی بالناس ثم
احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کسی ساتھی کو حکم دوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو مرد نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ گویا 3 جمعہ کے بعد دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا نفس بھوک مٹانے کے لیے اسے مزید گناہوں کی جانب مائل کرے گا، یوں گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اور گناہ دلوں کا سکون و قرار چھین لیتے ہیں، بے برکتی کو جنم دیتے ہیں اور نیکی کی قوت کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جمعہ ادا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جمعہ چھوڑنے پر گناہ بھی بڑھتے ہیں اور سزا بھی ملتی ہے۔